بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عام لوگوں میں پوشیدہ رکھتا ہے، ان کی گمنامی ان کے بلندی درجات کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بہت سے پرکندہ بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جو کسی بھی بڑے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ہاں اتنے بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری فرما دیتا ہے۔ ایک عارف باللہ کہتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس نے پیوند زدہ ایک پرانا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھی اور ایک تیلی تھی جس میں کچھ توشہ تھا۔ وہ شخص ثابت وضاحت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قافلے والوں نے انہیں اجنبی جانتے ہوئے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور تم اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر جا رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس وقت تمہاری کیا حالت تھی اور اب تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس ہی ٹھہرے رہتے تو تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی، اور بے شک تم ایک برے اور کوتاہی کرنے والے غلام ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ میں گناہ گار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور کوتاہی میری ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی خوشنودی چاہتا تو میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کا انتقال ہو جاتا۔ لوگ ان پر بہت ترس آیا۔ وہ لوگ آقا کو دنیاوی آقا مراد لے رہے تھے، حالانکہ ان کے آقا سے مراد اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور جو اس کے پاس ہے میں اس کی رغبت رکھتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے نکلے تھے، اور جن کے قافلے نے بھی اسی دن کوچ کیا تھا، اس لیے آپ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ قافلہ تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ رات اس قافلے نے ایک بیابان میں پڑاؤ ڈالا۔ وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر ایک شخص نے اپنے کچاوے اور خیمے میں پناہ لی۔ حضرت اویس کرنی کے پاس خیمہ وغیرہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی سے بچاؤ کے لیے کسی سے کوئی شے نہیں مانگی، کیونکہ آپ نے اپنے نفس سے عہد رکھا تھا کہ کوئی دنیاوی چیز بھی کسی مخلوق سے طلب نہیں کرے گا۔ وہ اپنے حاجات میں اللہ سے ہی سوال کیا کرتا تھا۔ اسی رات آپ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ شدید سردی کی وجہ سے آپ کے اعضاء کانپنے لگے۔ سردی آپ پر غالب آ گئی اور رات کے درمیانی حصے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور قافلے والوں نے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک شخص آپ کے قریب آیا، اس نے آپ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس شخص نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، قافلے والوں، وہ غلام جو آپ آقا سے بھاگا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور ہمیں اسے دفن کیے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے کفن و دفن کی صورت کیسے ہوگی؟ قافلے میں موجود ایک نئے شخص نے کہا، یہ غلام توبہ کر چکا تھا، اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور یہ اپنے کیے پر ندام تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کر لو۔ لوگوں نے کہا، اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ ایک نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا۔
تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے قافلے والوں سے ایک اور اپنے ساتھ لے لیا، ڈول اٹھایا اور دونوں پانی لینے چل پڑے۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر چلے تھے کہ سامنے پانی کی ایک چھوٹی نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں پانی ملتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر لی۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو دیکھا نہر کا پانی گرم تھا۔ ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ معاملہ دیکھ کر شرکائے قافلہ حضرت اویس قرنی سے مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگھی تھی۔ ان کے دلوں میں حضرت اویس قرنی کا رعب و وقار بڑھ گیا۔ آپ کی قبر کی مٹی دیکھنے میں عام مٹی کی طرح تھی، لیکن سونگھنے پر اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسم کو اس میں منتقل کر دیا۔ آپ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے، پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم لیا اور آپ کا حلیہ اور صفات لکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، انشاءاللہ ہم مدینہ پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا مل جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچی کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اور قدموں پر مشک لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی اطاعت اور طاقت اللہ ہی دیتا ہے جو بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ اللہ نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ قافلے والوں کو حضرت اویس قرنی کو اس سخت سرد رات میں تنہا چھوڑ دینے پر سخت ندامت تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر رکھا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنائی دی تو ان کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ اپنے کانوں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہوئے اور شدید گھبراہٹ کی وجہ سے یہ سمجھ نہ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کسی اور مخلوق نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ کا وزن کندھوں پر بالکل محسوس نہیں ہوا۔ آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لایا اور آپ کو دفنا دیا۔ قافلے والے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیران و پریشان تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے سفر شروع کیا۔ واپس پلٹ کر لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا اور وہاں حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور کا علم ہو پاتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوشیدہ رہا کرتے تھے۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ والسلام۔